اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر انصارہ وآوانہ والمستشہدین بین یدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذوات اقدسہ پر اللہم صلی خدا تبارک و تعالی ہم سب کا بچھایا ہوا یہ فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. خدا تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. خدا تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ پھر مجلس کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذوات اقدسہ پر. اللہم صلی موضوع گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ تاریخ میں ہم کہاں کھڑے ہیں. Where do we stand in history؟ کہ ہم لوگ کو تاریخ اور حدیث اور قرآن کی آیات جو بھی سنتے ہیں پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اپلائی کریں، تطبیق کریں کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں. تاریخ سب کرداروں سے بھری پڑی ہے، کریکٹرز ہیں تاریخ میں، چاہے وہ پازیٹیو ہوں یا چاہے نیگیٹو ہوں، مثبت اور منفی کریکٹرز سے تاریخ بھری پڑی ہے. اسی لیے کوشش یہی ہے کہ وہ کریکٹر جو اور وہ مسائل جو ہم لوگوں سے مربوط ہیں اور ہماری جماعت سے زیادہ مربوط ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. اسی سلسلے کی ہی دوسری مجلس ہے اور کل بھی آپ کی خدمت میں ایک کریکٹر کو بیان کیا، ایک دوسرا کریکٹر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. آپ لوگوں نے ایک شخص کا نام سنا ہے، اگرچہ تاریخ میں اس کے متعلق نہ پڑھا ہو تو جیسے ہی نام آتا ہے نام آنے سے ہی ایک شخصیت ذہن میں آ جاتی ہے. حاتم طائی نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ حاتم طائی. علیکم السلام. حاتم طائی جب بھی نام لیا جائے کیا چیز ذہن میں آتی ہے؟ بولیے. سخاوت، سخی ہونا. حاتم طائی جب بھی آئے فوری طور پر ذہن میں یہ جاتا ہے کہ بہت بڑا سخی شخص تھا، تاریخ نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے. یہ جو سن رہے ہیں الحمدللہ یہ بھی سب اسخیاء ہیں، سخی بیٹھے ہیں، کنجوس کوئی نہیں ہے. ایک کنجوس کی بات یاد آ گئی، کوئی ہمارے جاننے والے تھے پاکستان میں، تو وہ میاں بیوی دونوں بہت کنجوس تھے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو کہ میاں بیوی دونوں بہت کنجوس تھے اور کوئی بھی خرچ نہیں کرتا تھا پیسہ، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے تھے. تو وہ یوں کہ ان کے جو ساس سسر تھے اور ماں باپ تھے انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ اپنے پر بھی دونوں خرچ نہیں کرتے. نقصان یہ ہوا کہ وہ جو آپس کا میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی خراب ہو گئے. ہونا یہ چاہیے کہ اگر ایک کنجوس ہو تو دوسرے کا ہاتھ تھوڑا سا کھلا ہونا چاہیے، تب یہ نظام ٹھیک رہتا ہے گھر کا. اگر دونوں سخی ہوں تو پھر بھی کوئی چیز نہیں بچتی، اگر دونوں کنجوس ہوں تو وہ بھی بہت نقصان ہوتا ہے. تو ایک دفعہ وہ کہیں انہوں نے ہماری بات مانی، کچھ اپنے پر بھی تھوڑا بہت خرچ کرنے لگ گئے اور کوئی ایک محفل تھی اس میں کام صدقہ جاریہ تھا تو ساروں نے حصہ لیا، بہت بڑی اماؤنٹ دی. تو انہوں نے بھی غلطی سے کہنے پر 100 روپیہ دے دیا. اب وہ جب بھی ملیں تو وہ اپنے 100 روپے کو یاد کروائیں.
تو 8-10 دفعہ تو ہم نے سنا. اس کے بعد ہم نے کہا کہ آپ نے کون سا حاتم طائی کی قبر پر لات مار لی ہے بھائی، 100 روپیہ ہی دیا ہے. صحیح ہے، ہر دفعہ ہی آپ وہی یاد کرواتے ہیں. تو کنجوسوں کی بات نہیں ہو رہی، جو سخی ہیں. حاتم طائی اس کا تذکرہ ہے. حاتم طائی کے بارے میں سخاوت مشہور ہے، آپ کو معلوم ہے. حاتم جو ہے وہ اسلام سے پہلے کے ہیں، قبل از اسلام ہیں، رسول اللہ کی دعوت سے پہلے کا زمانہ ہے ان کا. حاتم کی اولاد میں سے 2 اولادیں جو مشہور ہے، شاید جو جن لوگوں نے سلیبس پڑھا ہو انہوں نے نام سنا ہوگا. عدی بن حاتم، عدی یا ادے بن حاتم، یہ بیٹا ہے. اور ایک حاتم کی بیٹی بھی ہے صفانہ، یہ نہیں سنی ہوگی. یہ صفانہ بھی باپ کی طرح بہت سخی تھی. صفانہ حاتم کی بیٹی ہے اور عدی جو ہے وہ بیٹا ہے. بعض اوقات دینے میں جتنا باپ سخی تھا حاتم، تو بیٹی بھی اتنی سخی تھی. بعض اوقات ان دونوں کا جھگڑا ہوتا تھا کہ کون زیادہ دے. بہت بڑی بات ہے کہ بیٹی بھی اتنے، اس کا بھی اتنا کھلا ہاتھ تھا. حاتم کے مرنے کے بعد یہ اپنے قبیلے میں تھے، عدی بھی اور اس کی بیٹی بھی. عالم اسلام کا لشکر مدینہ سے گیا، جو ان کا قبیلہ تھا اس کو بھی اسلام کی دعوت دی. جنہوں نے قبول کر لیا ٹھیک، جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کو اسیر بنا کر مدینہ لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں. درود پڑھی ان کی ذات اقدس پر. اللہم صلی علی محمد. جب اسیروں کا تعارف ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے، تو رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے جسے تم لوگوں نے اسیر کیا ہوا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، صفانہ اس کا نام ہے. سرور کائنات نے فرمایا کہ فوری طور پر اس کو آزاد کر دو، چھوڑ دو. تو وجہ پوچھی تو وجہ یہی بتائی کہ اس کا باپ بہت زیادہ سخی تھا، اسخیاء میں سے تھا، بہت سخی تھا، اور یہ خود بھی بہت سخی ہے، اس لیے اس کو اسیر نہ بناؤ. فوری طور پر اس کو عزت کے ساتھ اس کے قبیلے میں واپس کر کے آؤ. ساتھ کچھ لوگ بھیجے، اس کو عزت اور احترام کے ساتھ واپس بھجوایا. جب اس خاتون نے صفانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عمل کو دیکھا اور اپنے قبیلے میں واپس گئی، تو اسی عدی جو اس کا بھائی تھا اس سے سارا یہ واقعہ، سارا قصہ جو ہے وہ اس نے تعریف کیا کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے کہ مجھے پکڑ کے لے گئے تھے، اور رسول اللہ کی نظروں میں جب آیا تو سرور کائنات نے فرمایا کہ اسے احترام کے ساتھ واپس چھوڑاؤ. اس رسول اللہ کے طریقہ کار سے، اس طرز عمل سے اور اس سیرت سے عدی بھی اور اس کی بہن صفانہ بھی دونوں مسلمان ہو گئے. اور مسلمان ہونے کے بعد فوراً مدینہ میں آئے. مدینہ میں آ کے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے بعد حقیقی مسلمان ہوئے. یہ جو حاتم طائی کا پورا قبیلہ ہے اور پورا خاندان ہے، یہ سرور کائنات کی بھی خاص اطاعت میں تھے، اور رسول اللہ کی رحلت کے بعد امیر المومنین کے بھی خاص اصحاب میں سے تھے. یہ پوری فیملی، بعض فیملیاں ایسی ہیں کہ جو آخر تک اہل بیت اطہار کے ساتھ وفا کی ہے. ان لوگوں میں سے ایک فیملی جو ہے جس نے بہت وفا کی ہے وہ یہی والی فیملی ہے، حاتم طائی کی فیملی، عدی اور صفانہ. اب اس عدی کا بھی ایک بیٹا ہے، شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہوا ہے جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے. اس کا کیا نام ہے؟ تریمہ. توئے سے تریمہ، ٹھیک. یہ تریمہ بن عدی. اصل بات اس کی بتانی ہے، جس کی وجہ سے مجھے حاتم کے بارے میں تھوڑا سا بتانا پڑا، تاکہ ایک فیملی بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس کی بات بتانے جا رہا ہوں یہ چھوٹی شخصیت نہیں ہے. اب تریمہ وہ تھا کہ جو امیر المومنین کے بھی اصحاب میں سے تھا. جنگ جمل کے بعد امیر المومنین نے اس تریمہ کو، عدی کے بیٹے کو یعنی حاتم کے پوتے کو، معاویہ کے پاس شام میں بھیجا، لیٹر دے کے، خط دے کے کہ جاؤ یہ ہمارا لیٹر پہنچاؤ امیر شام کو. اب اس تریمہ نے لیٹر لیا اور معاویہ کے پاس چلا گیا شام میں. آپ کو پتہ ہے کہ شام میں اس کا کتنا زور تھا،
معاویہ کا بہت زور تھا، بہت پاور میں تھا، اسٹرانگ تھا۔ جیسے ہی لیٹر ہاتھ میں اس کے دیا، اس کو جا کے سلام کیا، سلام میں یہ کہا کہ السلام علیک یا ایھا الملک، اے بادشاہ تیرے پر سلام ہو۔ معاویہ کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا کہ السلام علیک یا امیر المومنین کیوں نہیں مجھے کہا؟ یہ تریمہ کہتا ہے کہ مومن تو ہم ہیں اور ہمارا امیر علی ابن ابی طالب ہے، تم ہمارے امیر ہو ہی نہیں اور تمہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے ہم کیوں تمہیں امیر المومنین کے لقب سے نوازیں؟ یعنی اس میں اتنی جرت تھی اس تریمہ میں۔ جب معاویہ نے یہ دیکھا تو اس کو تو ایک دفعہ اس کے ہوتا نا غصے کی انتہا ہو گئی، اور اس کے بعد مناظرہ شروع کیا اس نے بھی تریمہ نے بھی بڑے خوبصورت انداز سے اس کو جواب دیے اور امیر شام کو چپ کروا دیا۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ تریمہ اتنا سٹرونگ تھا شخص کہ جس نے معاویہ کو اس کے منہ پر چپ کروا دیا۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ امیر المومنین کا زمانہ تھا، اس کے بعد امیر المومنین کی شہادت ہو گئی، شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام آئے، 50 ہجری میں ان کی بھی شہادت ہو گئی، 50 سے 60 10 سال گزر گئے، اور اس 60 ہجری میں کربلا کے واقعے سے پہلے اب جب یہ کربلا کی ساری داستان، جب سارا سین ہونے لگا اور امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلے کربلا کی طرف، تو ایک مقام پر یہ تریمہ اپنے 4 ساتھیوں کو لیے ہوئے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کون؟ تریمہ ابن عدی ابن حاتم طائی۔ اب اس نے امام علیہ السلام کی خدمت میں سلام بھی پیش کیا اور کوفے کی ساری صورتحال بھی بتائی، کہ اس نے کہا کہ میں کوفہ دیکھ کر آ رہا ہوں کہ جو کوفہ کی صورتحال ہے وہ تو آپ کے اگینسٹ ہے، وہاں تو پورے لشکر تیار ہو رہے ہیں آپ کے خلاف، اور میں جو آپ کے ساتھیوں کی تعداد دیکھ رہا ہوں وہ تو بہت کم ہے۔ تو یہ امام کو اس نے سجیشن دی کہ آگے نہ جائیے، کوفہ نہ جائیے، چھوڑیے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا عہد و پیمان ہے لوگوں کے ساتھ بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی۔ پھر اس نے ایک ریکویسٹ کی کہ اچھا اگر آپ کو جانا ہی ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ میرے قبیلے میں چلیے، وہاں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 20,000 لوگ میں آپ کے لیے تیار کر دوں گا، 20,000 لوگ جو قبیلے کے ہیں، جیسے میں وفادار ہوں وہ بھی وفا کریں گے آپ کے ساتھ۔ امام علیہ السلام نے یہ بھی اس کی پیشنہاد، تجویز اور سجیشن کو قبول نہیں کیا۔ امام نے دعا دی کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے، لیکن نہیں، ہمارا قرار کہیں اور ہے، کسی اور کے ساتھ ہے، ہمارا وعدہ کہیں اور ہے، ہمیں کہیں اور جانا ہے۔ تو اس شخص نے دیکھا کہ امام علیہ السلام بات نہیں مان رہے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی 4 لوگوں کو لایا ہوں، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے گھر راشن دے کے آتا ہوں، بیوی اور بچوں کو راشن دے کے آ جاؤں گا آپ کے ساتھ۔ امام علیہ السلام نے نہیں روکا، جانے دیا۔ یہ تریمہ جو ہے وہ راشن دینے کے لیے، کھانے پینے کا سامان اپنے آل اولاد کو دینے کے لیے امام علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ راشن دیا، جب واپس آیا تو کربلا کا واقعہ ہو چکا تھا، سب شہادتیں ہو چکی تھیں، سارا یہ واقعہ ہو چکا تھا۔ امام علیہ السلام کا بدن اقدس جو بھی پامال ہونا تھا ہو چکا تھا، بیویاں اسیر بن چکی تھیں۔ یہ اس وقت واپس آیا، جب اس نے دیکھا تو یہ بھی ایک دفعہ تو ہل گیا۔ یہ واقعہ آپ کی خدمت میں کیوں عرض کیا ہے کہ کیا ہوا؟ یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے، شخص کا نام بھی سنا ہے، اس کریکٹر کا نام بھی آپ لوگوں نے سنا ہے، تاریخ میں پڑھا بھی ہے کہ تریمہ نے یہ کام کیا کہ 20,000 کے لشکر کو، یعنی 20,000 لوگ اپنے ساتھ ملا کے امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا ہوا کہ ایک لحظے کی غفلت نے اس کو امام علیہ السلام سے دور کر دیا، اور یہ چلا گیا اپنی فیملی کو راشن دینے، کھانے پینے کا سامان دینے گیا ہے۔ کیا آپ لوگ نتیجہ لیتے ہیں؟ کیا وجہ بنی؟ وجہ کیا ہے؟
کیا ہوا؟ آپ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا نتیجہ نکالیں گے؟ کہیں گے کہ اس کی اولویت میں اور ترجیح میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تھے، پریارٹی اس کی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں تھی۔ اگر پریارٹی میں امام ہوتے تو یہ کوئی چیز، کوئی بات نہیں ہے کہ راشن دینے گھر چلا جائے۔ اس کی پریارٹی میں فیملی تھی، راشن تھا۔ اگر راشن نہ دینے جاتا تو آیا یہ بتائیے کہ اس کے آل اولاد بچے مر جاتے؟ نہیں، بھوک سے کوئی نہیں مرتا، زیادہ کھانے سے مرتے ہیں۔ اور حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے رزق کا، وہ انسانوں کی نااہلی ہے جو بعض اوقات جو بھوک سے مرتے ہیں آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں، وہ انسانوں کی نااہلی کی وجہ سے۔ اب یہ بتائیے کہ کیا اس کا جواب ہے، کیا نتیجہ کیا ہم لیتے ہیں؟ کہ ترجیح میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تھے۔ یہ ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں بھی یہ چیز نہ ہو، اس نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں جو اتنا وفادار ہو امیر المومنین کا، جو معاویہ کو سامنے سے بات کر دے، جواب دے، اس کے ساتھ مناظرہ کرے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کو 20,000 لوگوں کی آفر کرے، لیکن ایک لمحے میں غفلت کی وجہ سے اپنی ترجیحات، پریارٹیز فیملی کو دے دے اور امام کو چھوڑ دے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کریکٹر، یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ زندگی میں ہم لوگوں کو اپنی پریارٹیز کا تعین کرنا پڑے گا، ترجیحات کا تعین کرنا پڑے گا، اولویت بنانی پڑے گی کہ فرسٹ پریارٹی یہ، سیکنڈ یہ، تھرڈ یہ، فورتھ یہ۔ اگر نہیں بنائیں گے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی۔ ایک حقیقت ہے، یہی باتیں، ہو سکتا ہے بعض لوگ کہیں کہ یہ مجالس میں یہ کیوں باتیں کی جا رہی ہیں؟ یقین کیجیے یہی باتیں ہیں کہ جو قوموں کو اوپر لے کر جاتی ہیں۔ مجالس ہیں ہی اسی لیے کہ ہم اپنا فیوچر ان مجالس کے ذریعے سے بنائیں، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ بعض جگہ یہ بحث چھڑی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہماری مومن کے لیے دنیا بھی آباد کرنی ضروری ہے اور آخرت بھی آباد کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آباد نہ کریں۔ اور الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، سارا جو آخرت کرنی ہے اسی چینل سے ہی جانا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کو تنہا ہو جائیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فقط عبادت کرنی ہے۔ ابھی پاکستان میں تھے، وہاں بھی ایک بزرگ خاتون ملی، انہوں نے یہی کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہ آئے، کوئی ملنے ہی نہ آئے میرے سے، کوئی رشتہ دار بھی نہ آئے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ سارا دن عبادت کروں۔ تو میں نے کہا ایسی عبادت کی مذمت ہوئی ہے، ایسی عبادت کی مذمت ہے کہ ایسی عبادت، یہ عبادت خود خواہ بنا دے گی انسان کو، اس کو اپنا وجود ہی چاہیے ہوگا، دوسرے کچھ نہیں، ان کو کچھ نہیں سمجھے گا۔ پس ہم لوگوں کو زندگی میں ترجیحات کا تعین کرنا ہے، پریارٹیز کو رکھنا ہے کہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ کیا ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 3 چیزیں دی ہیں، ایک ٹائم، دوسری چیز انرجی، اور تیسری چیز ریسورسز۔ یہ ٹائم، انرجی اور ریسورسز کو ہم لوگ کہاں خرچ کرتے ہیں، یہ ہماری پریارٹیز ہیں۔ اگر کسی بھی بندے کو آپ نے چیک کرنا ہو، جانچنا ہو، آپ کے پاس کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ کیسا بندہ ہے، دیندار ہے، بے دین ہے، اچھا ہے، برا ہے، سخی ہے، نہیں سخی، کنجوس ہے، کوئی بھی آپ لوگوں نے چیک کرنا ہو تو کرائیٹیریا دے رہا ہوں۔ کرائیٹیریا یہ ہے کسی شخص کو بھی چیک کرنا ہو تو اس کی پریارٹیز دیکھیے کہ اس کی ترجیحات میں کیا چیز ہے۔ اگر پریارٹیز میں فقط کام ہی کام ہے کہ اس کو اپنا ٹائم، اپنی انرجی اور اپنے ریسورسز سارے اپنے پروفیشنل لائف پر ہی لگانی ہے، باقی کوئی چیز کی اہمیت نہیں ہے، تو سمجھ جائیے کہ یہ فقط مادی زندگی میں، میٹیریل لائف میں غرق ہے اور یہ کچھ عرصے بعد نابود ہو جائے گا۔ پیسہ ہو سکتا ہے جمع کر لے لیکن نابود ہو جائے گا۔ بس یاد رکھیے یہ کرائیٹیریا، کسی شخص کو بھی آپ نے چیک کرنا ہے تو دیکھیں کہ اس کی پریارٹیز میں کیا کیا چیزیں ہیں، آپ فوری طور پر چیک کر لیں گے۔ یہ جو ہمارا ٹائم ہے، ہمارے ریسورسز ہیں اور ہماری انرجی ہے، یہ کس جگہ پر لگنی چاہیے؟ شریعت نے بھی کہا ہے کہ اپنی پریارٹیز کو رکھو۔ پہلی پریارٹی کیا ہے؟ ہیلتھ،
صحت ایک پریارٹی ہے کہ ہماری ترجیحات میں سے اب اس کرونا کے بعد ذرا پبلک ملت زیادہ متوجہ ہو گئی صحت کے حوالے سے، پہلے اتنے زیادہ نہیں تھے، اسی لیے ہم سب نے ماسک پہنے ہوئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وائرس لگ جائے، ہماری صحت متاثر ہو، جسمانی صحت متاثر ہو. ہے ایسا یا نہیں؟ اب ہماری پریارٹیز میں سے ایک پریارٹی کیا ہے؟ ہیلتھ. اگرچہ یہ ہیلتھ فقط فزیکل نہیں ہونی چاہیے، پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو صحت ہیلتھ ہے اس کے 4 پورشن ہیں. ایک فزیکل ہیلتھ ہے، ایک مینٹل ہیلتھ، ایک ایموشنل ہیلتھ، اور چوتھی اسپرچول ہیلتھ. یہ جب سب ملیں گی تب ہیلتھ ہوگی. ہو سکتا ہے ایک باڈی جس کی بہت اسٹرانگ ہو، ویٹ لفٹنگ بھی کرتا ہو، جم میں بھی جاتا ہو، لیکن مینٹلی اسٹرانگ نہ ہو. کچھ پرابلم آ جائے، چھوٹا سا مسئلہ آ جائے تو وہ واقعاً اتنا اسٹرانگ جسم ہے اتنی اسٹرانگ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہے تو وہ آرام سے بیٹھ جائے گا، زندگی میں لوز کر جائے گا. اسی لیے مینٹلی اسٹرانگ بھی ہونا ہے. یہی پرابلم سالونگ سکلز جو ہم سیکھتے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ مینٹلی طور پر اسٹرانگ ہوں، فیس کر سکیں ان کو. اپنے بچوں کو بھی مسائل سے بھگائیے نہیں، فیس کرنے کی عادت ڈالیں. پس ہیلتھ میں جسمانی ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ذہنی ہیلتھ ضروری ہے. اور تیسری ہیلتھ جو اس کی طرف بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے وہ ہے ایموشنز. جو ہمارے ایموشنز میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا محبت ہے یا نفرت ہے. کہتے ہیں نا لو اور اینگر. ان کو ہم لوگوں نے کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور ساری گیم یہی ہے. اگر یہ بھی نہیں ہوں گے تب بھی آپ ہیلدی نہیں ہیں. ایک پوچھ رہا تھا کہ لو کو کنٹرول کرنا ہے واقعا، جس میں شریعت نے بتایا کہ آپ کی پوری محبت کس کے ساتھ ہو؟ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہو. صحیح. ایک شخص بتا رہے تھے کہ ساری رات کیا کرتے ہیں؟ موبائل پر چیٹ کرتے ہیں، شادی شدہ ہیں، دوسری نامحرم لڑکی کے ساتھ، صبح تک چیٹ کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد نماز شب پڑھتے ہیں. اب بتائیے آپ کیا اس کا جواب پوچھ رہے تھے، اب اس کا کیا جواب ہے؟ کیوں کہ ایموشنلی ڈسٹرب انسان ہے کہ اس کو اپنے لو کو فوکس کرنا تھا اپنی بیوی کی طرف. اس کے لیے لیڈی ڈیانا اپنی بیوی ہونی چاہیے، اور بیوی کے لیے اپنا شوہر ہونا چاہیے سب سے خوبصورت. اس کے لیے شہزادہ چارلس جو ہے وہ اپنا میاں ہونا چاہیے، باقی سب کچھ فضول ہونے چاہیے. کیا وجہ کیا بنی؟ وجہ یہی بنی کہ اپنے لو کو صحیح ڈائریکشن میں وہ استعمال نہ کر سکا یا نہ کر سکی. جو نہیں کر پائے گا، یہ یقین رکھیے، اسٹیج پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو الحمدللہ زیادہ ایکسپیرینس ہے ان ساری چیزوں کا، فقط یہ بتا رہا ہوں، ڈائریکشن دے رہا ہوں کہ جو نہیں کر پاتا ساری زندگی ڈسٹرب خود بھی رہے گا، اور اس کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں وہ بھی سارے ڈسٹرب رہیں گے. بس آخری چیز ہیلتھ میں جو ہے وہ ہیلتھ اس ٹائم کمپلیٹ ہوگی جب ہم لوگ اسپرچولی ہیلدی ہوں گے. اسپرچولی ہیلدی ہونے کی علامت ہے کہ آپ لوگوں نے سب نے میسج رات کو بھی کیا، آج بھی کرتے رہے، آیت اللہ حسن زادہ آمولی کی ریلت پر، کہ اسپرچولی انسان کتنا ہیلدی ہوتا ہے کہ علامہ طباطبائی جیسا شخص کہے کہ آیت اللہ حسن زادہ آمولی. اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہے کہ جس کی قدر، جس کو درک فقط امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرج و شریف کر سکتے ہیں. درود بھیجیے ان کی ذات اقدس پر. اللہم صلی علی محمد. انسان کہاں پہنچ جاتا ہے کہ اس کی قدر بندے نہ سمجھیں، اس کی قدر و قیمت امام عصر کو پتہ ہو کہ یہ کتنا قیمتی آدمی ہے. بہت بڑا جملہ ہے میرے خیال میں، بہت بڑا جملہ ہے. یہ وجہ کیا ہے کہ وہ واقعاً ہیلدی ہے. کس میں؟ اپنے ایموشنز میں بھی زبردست ہے، مینٹلی بھی، فزیکلی بھی، اور اسپرچولی بھی. کس انتہا پر ہے کہ وہ ان کے جملے سنیے، یہی آیت اللہ حسن زادہ کے جملے جو آپ لوگوں بھیج بھی رہے تھے کہ کیا کرو کہ اپنے کانوں کو کس طرف رکھو؟ آیت اللہ خامنائی کے دہان کی، منہ کی طرف رکھو، کیونکہ ان کے کان حضرت ولی عصر کے دہان کے قریب ہیں. بہت بڑا جملہ یہ بھی کہ ایک عارف کامل انسان ایسے ایسے جملے کہے، اور ان کے جملے بھی پورے کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ہماری طرح جوش میں آ کے یا لفاظی کر رہے ہیں، نہیں. وجہ کیا ہے؟ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. وجہ یہی ہے کہ واقعاً ہیلدی ہیں، یہ اسپرچولی ہیلدی ہیں انسان، کہ جن کی قدر و منزلت وہ لوگ جانتے ہیں، ہم لوگ نہیں جانتے. ایک دفعہ پھر درود پڑھیے محمد و آل محمد کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد.
بس جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ زندگی میں ہم لوگوں کو پریارٹیز کا تعین کرنا پڑے گا. ہیلتھ پریارٹی ہونی چاہیے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہماری پریارٹیز میں ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہے اور جو سب سے زیادہ ہیلتھ کے بعد ہمیں تنگ کرتی ہے وہ رشتے نبھانا، ریلیشن شپ، تعلقات. سب سے بڑی مشکل زندگی میں اگر کہوں تو کم نہیں، یہ واقعی مبالغہ نہیں ہوگا، شاید سب سے بڑی 2-3 جو مشکلیں اس میں سے ایک بڑی مشکل یہی ہے کہ ریلیشن کو نبھانا کیسے ہے، تعلق کو نبھانا کیسے ہے. اللہ کے ساتھ تعلق کیسے نبھانا ہے، بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ اس ریلیشن کو کس طرح نبھانا ہے، میاں بیوی کا ریلیشن کس طرح نبھانا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح نبھانا ہے، بچوں کے ساتھ کس طرح نبھانا ہے، دوستوں کے ساتھ اس ریلیشن کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. سب سے مشکل ترین کام یہ ہے. اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، آج یہ بھی 200% ٹھیک بات ہے، کوئی بندہ آپ مجھے نہیں دکھا سکتے جو 100% سیٹسفائی ہو اور جس کے قریبی اس سے ناراض ہو، نالاں ہو اور وہ رشتے نہ نبھا سکے. یہ بات یاد رکھیے. جس کے ماں باپ، جس کے بہن بھائی، جس کے عزیز و اقارب، میاں بیوی یہ راضی نہ ہوں اور وہ کہ میں سیٹسفائی ہوں، نہیں ہوتا. جس کو رشتے نبھانا آتے ہیں وہ سکسیسفل بندہ ہے. یہ یاد رکھ لیجئے. آپ اور میرے لیے سب سے بڑی ہرڈل جو اس دنیا میں ہے کہ رشتوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے نبھانا ہے، یہ اسکل سیکھیے. خواتین بھی اس اسکلز کو سیکھیں کہ شوہر کے ساتھ کیسے نبھانا ہے، ساس کے ساتھ کیسا ڈیل کرنا ہے، سسر کے ساتھ، جیٹھ کے ساتھ، دیور کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ یقین کیجئے دوستوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ جو رشتے نبھا لے وہ سکسیسفل ہے، وہ سوشل جینیس ہے. جس کو نہیں نبھانا آتے وہ جگہ جگہ پر ٹھوکریں کھائے گا اور ہار جائے گا. شریعت کہتی کہ اس کو پریارٹی پر رکھو، اس چیز کو. تیسری چیز واقعاً کام کو، جو بھی انسان کام کرے اس میں پریارٹی دینی، ٹائم دے، چاہے بزنس ہو چاہے کوئی اور چیز ہو. بس ہیلتھ کو پریارٹیز میں رکھیں، ریلیشن کو پریارٹیز میں رکھیں، اپنے کام کو پریارٹیز میں رکھیں. اور ان سب سے بڑھ کر شریعت نے کہا ہے کہ سب سے بڑی چیز جو آخر میں بتا رہا ہوں، جبکہ حقیقت میں وہ ان ساری چیزوں سے اولویت اور پریارٹی اس کی ہے، وہ ہے دین اور ایمان. اگر یہ ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہیں، آپ ہیلدی بھی ہیں، آپ کا ریلیشن بھی بہت مضبوط ہے، آپ کا کام بھی بہت اچھا ہے، لیکن آپ کا رب آپ سے راضی نہیں ہے، آپ بتائیے آپ کامیاب ہیں؟ نہیں. آپ با ایمان نہیں ہیں، آپ کے ایمان کے نچلے لیول پر ہیں. آپ شعر بہت کہتے ہیں لیکن وقت کا امام جب آ جائے تو آپ کہتے ہیں کہ میں گھر پر راشن دے کے آ رہا ہوں. آپ معاویہ کے سامنے تو اتنی جملے کہتے ہیں لیکن جب وقت کا امام کے پاس آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے کیسے یہ سوچ لیا، آپ کی پریارٹیز کیسے چینج ہو گئی کہ پہلے میں وہ کر کے آ جاؤں پھر آتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نہیں سمجھا، اس امام کو چھوڑ دیا. آپ اور میری پریارٹیز میں فرسٹ پریارٹی دین ہونی چاہیے، ریلیجن ہونی چاہیے. ہماری خواہش ایک ہے، ایک دینی رہنما کی خواہش ہے، اپنی خواہش کو قربان کر دیجیے. کیوں؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. ہم اور آپ اس وقت تک، حدیث یہ ہے کہ مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنی جان، مال، عزت، آبرو کو قربان نہ کر دیں ان پر کہ جن کے لیے یہ کائنات بنی ہے. اس وقت تک مومن کہلوانے کا حق نہیں ہے. قرآن کی آیت یہی ہے کہ نبی اولیٰ ہے بالمؤمنین من انفسہم، ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں. جب یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر سستانی اور خامنائی اور پھر ان کے احکامات بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے. پھر کسب تکلیف کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. پھر میری خواہش نہیں رہے گی، پھر کوئی چیز نہیں رہے گی. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ ہم اپنی ذات ترجیح میں نہیں ہیں، ہمارے بہت پیچھے. فرسٹ پریارٹی دین اور ریلیجن کو ہے. جب یہ ہوگا تو پھر انسان قاسم ابن حبیب عضدی جیسا ہو جائے گا کہ عمر سعد کے لشکر میں بھی چھپکے سے گھس جائے گا تاکہ کربلا پہنچوں اور کربلا پہنچ کر اپنے مولا اور آقا کے ساتھ مل جاؤں. کیوں؟ پریارٹیز میں امام علیہ الصلوۃ والسلام تھے.
پھر عمر سعد کے لشکر سے ہو کے بھی 2 محرم 4 محرم کو پہنچ کے بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل جائے گا. یہ پریورٹی ہے. ایک راستہ ضرور کھلا ہوتا ہے اپنے امام تک پہنچنے کا، سارے راستے بند بھی ہو جائیں ایک راستہ ضرور کھلا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم ایسا رکھا ہے، جو بھی اس راستے کو دیکھ لے، بصیرت سے کام لے، اپنی ترجیح میں اپنے امام کو، اپنے دین کو، اپنے آقا کو رکھے، پھر وہ اس راستے پر چل پڑتا ہے، ڈھونڈ لیتا ہے، پہنچ جاتا ہے. بس یاد رکھیے کہ اپنی زندگیوں میں ہم ترجیحات کا تعین کریں. اگر نہیں کریں گے ہم ٹائم ویسٹ کر دیں گے، انرجی ویسٹ کر دیں گے، ریسورسز ویسٹ کر دیں گے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 چیزیں ہمیں دی ہیں، پھر ہمارے ہاتھ میں خسرت دنیا والآخرہ، پھر نہ دنیا کچھ بنے گی نہ آخرت کچھ بنے گی. پھر انسان کیا کرے گا؟ کل والی سٹوری کی طرح پھر آخر میں آ کے خودکشی کرے گا. 5-6 سال ہو زندہ رہا عبید اللہ ابن حر جوفی، اس کے بعد خودکشی والا آ گیا، اپنے آپ کو گرا لیا. پھر یہی ہوتا ہے، کتنا زندہ رہ لے گا؟ پھر آ کے قبر پر قصیدے بھی پڑھے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیوں؟ ترجیح میں امام ہونا چاہیے، ترجیح میں دین ہونا چاہیے، دینی کام ترجیح میں ہونے چاہیے، ورنہ کچھ نہیں کرتا انسان. ورنہ کام بہت زیادہ ہیں، ورنہ بیوی بھی مریض ہے، بچوں کی بھی 1000 مشکل ہے، انسان کی خود بھی اپنی 1000 مشکل ہے، ماں باپ کی مشکل ہے، کام ہے، فلاں ہے، یہ ہے. اس میں سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. ترجیح میں نہ ہونا ہے جس کی وجہ سے کوئی ذاکرہ اور ذاکرہ آئے اور ہم لوگ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیوں؟ ڈر لگا رہا ہے، ترجیح نہیں ہے. آپ لوگ سارے قابل احترام ہیں، آپ لوگ ہمارے سر کا تاج ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ڈر ہے، جو بلا وجہ کا ڈر ہے. اور اس ڈر کے پیچھے کیا ہے؟ ترجیح ہے، پریارٹیز میں نہیں ہے. ہماری پریارٹی میں نہیں ہے کہ کوئی آگے بڑھے کہ ہم رکھتے ہیں ایک دن کے لیے، دوسرا کہ ہم رکھتے ہیں، تیسرا کہ ہم رکھتے ہیں. کیوں؟ ہمیں اور ترجیحات ہیں. اگر ترجیح ہوتی، پریارٹی میں ہوتا، پھر بندہ کہتا ہے، ہم جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جواب دیتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ مشکل ہے، اس وجہ سے ہماری یہ مشکل ہے. آگے بڑھتا نہیں ہے کوئی، دین کا کام نہیں ہوتا ہے. دین کے کام میں خواتین اور حضرات جسٹیفائی کرتے رہیں، توجیحات کرتے رہیں، آگے نہیں بڑھ سکیں گے. قوم ملت آگے نہیں بڑھے گی. کچھ کو آنا پڑے گا، اپنی پریارٹیز کو تبدیل کرنا پڑے گا، تب آگے جا سکے گا. مدرسہ بھی، جماعت بھی، شیعت بھی، سب انسان بھی آگے جا سکیں گے. پیسے کے حوالے سے بھی آگے چلے جائیں گے. پریارٹیز کا تعین کیجئے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہماری پریارٹیز بنتی ہیں حقیقی طور پر، ان کو اولویت میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. کربلا کو یاد کرتے ہوئے اپنے دلوں کو کربلا روانہ کرتے ہوئے پھر ایک سلام دے دیجیے. السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے ٹائم کم لینا تھا. شیخ ملبہ صالح ہمارے درمیان موجود ہیں، ان سے استفادہ کرنا تھا، لیکن باتوں میں میرا دھیان نہیں رہا. خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، جو ہماری قوم کے لیے، ہماری ملت کے لیے، ہماری نسل، آنے والی نسل کے لیے زحمت کر رہے ہیں. جو بھی دام درم سخن قدم
جو زحمت کر رہا ہے خدا تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ پروردگار امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی خاص عنایات ہم سب کے لیے شامل حال فرمائے۔ مقام تصور ہے، سوچئے یہ جو اہل بیت کہتے ہیں یہ آل اللہ بھی ہیں، یہ فقط نبی کا گھرانہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھرانہ ہے۔ تصور کیجئے کہ اس کے ساتھ زمانے والوں نے کیا سلوک کیا۔ ایک ایک کا اگر سوچئے تو سارے مصائب ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ نبی کی رحلت کے بعد بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ امت نے کیا کیا۔ یہی تصور کیجئے، جو بھی تصور کرے گا خود آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ آخر نبی زادی نے کیا کیا تھا جب گھر پر آگ لے کر آ گئے؟ شکستہ پہلو کر دیا بی بی کا، فضا الیہ الیہ کی صدائیں بھی دینے لگی۔ امت نے یہ کیا۔ علی مرتضیٰ کے ساتھ کیا کیا؟ علی نے کیا قصور کیا تھا؟ آیا نبی کے حقیقی وارث نہیں تھے؟ فزت ورب الکعبہ کی صدائیں کوفہ سے بلند ہونے لگی، کیوں؟ علی مرتضیٰ کے سر کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ حسن مجتبیٰ کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ حسن نے کیا کیا تھا؟ جو خلوق حسن کے مقام پر فائز تھے، زہر دے دی گئی، جگر کے ٹکڑے باہر آنا شروع، اور خامے سے آلے ابا حسین شہید کربلا نے کیا کیا تھا؟ امت کا کیا نقصان کیا تھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جسد اقدس پڑا رہا اور کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ ان سب سے بڑھ کر ان بیویوں نے کیا کیا تھا کہ جنہیں صحراؤں میں رلایا گیا، بیابانوں میں رلایا گیا، چادر تطہیر کی وارثوں سے چادر چھین لی گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کیا کیا تھا امت نے؟ اچھا یہ بتائیے اس 4 سال کی بچی نے کیا کیا تھا جو رات کی تاریکی میں اپنے بابا کے مصائب پر جب گریا کرتی تھی تو دشمن یہ کہتے تھے اس کو تھی یا بنت الخارجی، اے خارجی کی بیٹی چپ کر، اے خارجی کی بیٹی چپ کر۔ جب اس 4 سال کی بچی نے یہ جملے سنے، اپنے بابا کے سر کی طرف دیکھ کر کہا یا ابتا قتلوک عدوانا وظلما، بابا جان آپ کو اتنی بے دردی سے شہید بھی کیا ہے اور پھر خارجی بھی کہہ رہے ہیں، پھر خارجی بھی کہہ رہے ہیں۔ کس طرح آل اللہ نے، ان چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کس طرح مصائب برداشت کیے ہوں گے۔ اب جب یہ شام کے قریب کاروان پہنچنے لگا تو عزاداروں منظر کچھ یہ تھا، سید سجاد کے جملے آپ کو یاد ہوں گے، الشام 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 کے۔ پوچھا گیا کہ میرے مولا، میرے آقا، یہ کون سے مصائب تھے؟ چند مصائب کی طرف اشارہ کیا۔ مولا فرماتے ہیں جب داخل ہونے لگے تو حالت یہ تھی، ہمارے ہاتھوں میں رسن تھے، پاؤں بھی باندھے گئے تھے، اب ہمارا استقبال کچھ اس طرح کیا گیا، چھتوں سے پتھر اور آگ برسائی، اور وہ لمحہ بھی آیا کہ میرے سر پر امامہ تھا اور ایک آگ کا شعلہ آ کر میرے امامے میں پھنس گیا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میرے پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے، مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح اس آگ کو اپنے سر سے دور کروں، سر جلتا رہا، میں اس ظلم کو برداشت کر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا فرماتے ایک لمحہ وہ تھا جب ہمارے کاروان کو دمشق میں محلہ یہود و نصارہ سے گزارا گیا اور یہ جملے کہے گئے کہ ان کو پتھر مارو، یہ وہی ہیں جنہوں نے تمہارے آبا و اجداد کو فدا کیا۔ عزادارو، یہ کاروان آگے بڑھا اور دربار یزید میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی پہنچا اس ملعون نے ایک جملہ کہا
کہا یہ تو کنیزیں ہیں، این بنات علی و فاطمہ، فاطمہ اور علی کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ ایک ملعون نے جواب دیا کہ یہی فاطمہ اور علی کی بیٹیاں، یہی فاطمہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابا صاحب اپنے اوج پر گیا، ان ملعونوں نے جشن منانا شروع کیا۔ عزادار مقتل نے یہ لکھا ہے، ایک ہاتھ میں شراب ہے، دوسرے ہاتھ میں چھڑی ہے اور تشت ہے، تشت پر میرے آقا حسین کا سر اقدس ہے۔ اب اس ملعون نے اپنے دائیں ہاتھ سے چھڑی کو مارنا شروع کیا۔ عزاداروں جیسے ہی اس جگہ پر چھڑی ماری جس جگہ پر رسول کائنات موسے لیا کرتے تھے، عزاداروں یہ جملہ کہنے دیجئے، میرے خیال میں وہ 4 سال کی بچی اس وقت ہی شہید